جب پاکستان میں کورونا پھیلا اور اس کے علاج کے لیے مولانا طارق جمیل سے دعا کرائی گئی اور انہوں نے بے حیائی کو کورونا پھیلنے کی وجہ قرار دیا تو مجھے اپنی یونیورسٹی کا پہلا ٹرپ یاد آ گیا۔ یہ غالباً سن 2004 یا 5 کا قصہ ہے۔ کیا قصہ ہے یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا۔ پہلے تھوڑا بیک گراؤنڈ دینا ضروری ہے، پس منظر بتانا ضروری ہے۔ میں ہوں عمیر محمود اور نوک جوک میں آپ سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں یاد ماضی۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور جو ہمارا شعبہ تھا، ڈپارٹمنٹ تھا، اس میں لڑکیوں کی تعداد لڑکوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ جیسے ہماری کلاس میں کوئی 45 کے قریب لڑکیاں تھیں اور کل 12 لڑکے تھے، ان میں سے بھی ایک بعد میں چھوڑ گیا تھا۔ اور اسی پنجاب یونیورسٹی میں ایسے شعبے بھی تھے جہاں ایک کلاس میں اگر 58 لڑکے تھے تو کل 2 لڑکیاں تھیں۔ میرا خیال ہے کہ جب جنڈر کا تناسب یہ ہو، یعنی 2 لڑکیاں اور 58 لڑکے، تو لڑکیاں لڑکے شاید آپس میں زیادہ گفتگو نہیں کرتے۔ ان شعبوں میں اگر کوئی لڑکا لڑکی بات کرتے پائے جاتے تو پہلے لوگ انہیں معنی خیز نظروں سے دیکھتے تھے اور پھر بعد میں جمعیت کے بھائی آ کر لڑکے کو کٹ لگاتے تھے۔ ان دنوں جمعیت کا پنجاب یونیورسٹی میں بڑا ہولڈ تھا اور لڑکیوں سے بات کرنے والے لڑکوں کی کٹ لگانا جمعیت والے اسے بڑا ہی پروڈکٹیو کام سمجھتے تھے۔ لیکن ہمارے شعبے میں لڑکیاں زیادہ تھیں، لڑکے کم تھے، اور اگر لڑکا لڑکی آپس میں بات کر لیتے تھے تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹتا تھا۔ اور کوئی گھر سے نیت ہی یہ کر کے آیا ہو کہ میں نے بری نظر ہی ڈالنی ہے تو اسے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ عمومی طور پر ایک دوستانہ سا ماحول ہوتا تھا۔ کلاس کے علاوہ لڑکے لڑکیاں کہیں لان میں، کوریڈور میں یا کینٹین میں بیٹھتے بھی تھے تو اکٹھے بیٹھتے تھے، گروپ کی صورت میں بیٹھتے تھے۔ صرف وہ لڑکا لڑکی گروپ میں نہیں بیٹھتے تھے جو ایک دوسرے کے ہیر رانجھے بن چکے تھے۔ اور میرا خیال ہے کہ مجمع میں کسی پر ٹھڑک جھاڑنے کی پروبیبلٹی کم ہو جاتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے، ماہرین کی رائے اس سے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں جو لڑکے لڑکیاں تھے وہ اتنے ہی برے یا اچھے تھے جتنے کسی بھی دوسرے شعبے کے طالب علم۔ لیکن جو ہمارے ہاں ماحول تھا اسے دوسرے ڈپارٹمنٹ والے دیکھتے تھے تو اپنے فریم آف ریفرنس کے تحت اس پر انگلیاں اٹھاتے تھے۔ جو چیز ہمارے لیے ایک معمول تھا وہ شاید ان کے لیے غیر معمولی تھی۔ میرا یہ بھی خیال ہے کہ جیسے خوبصورتی دیکھنے والوں کی آنکھ میں ہوتی ہے، بیوٹی لائز ان دی آئیز آف بی ہولڈر، اسی طرح بے حیائی آلسو لائز ان دی آئیز آف بی ہولڈر، بے حیائی بھی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ معاشرے کے عمومی معیار کے ساتھ ساتھ ہر بندے نے اپنی سوچ کے مطابق بھی کچھ چیزیں طے کی ہوتی ہیں۔ جیسے کوئی برقع اوڑھنے والی خاتون شاید صرف دوپٹہ اوڑھنے والی کو اپنے سے کم نیک سمجھے، دوپٹہ اوڑھنے والی دوپٹے کو صرف گلے میں لٹکانے والی کو کم نیک سمجھے، ایک داڑھی والا مرد بغیر داڑھی والے کو کم نیک سمجھے۔ تو ہر بندے نے اچھائی اور برائی کا اپنا ایک معیار طے کیا ہوتا ہے اور دوسروں کو وہ اسی معیار پر جج کرتا ہے۔ تو ہم اتنے برے تھے نہیں، لیکن یونیورسٹی کے کچھ شعبوں کے طلبہ کہتے تھے کہ اوئے اوتھے تک کڑیاں منڈے کٹھے بہ کے گلاں کر دینے، یعنی وہاں تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ تو جناب یہ تو تھا بیک گراؤنڈ، اور یہ بتانا اس لیے ضروری تھا کہ اس کے بغیر بات سمجھ نہیں آنی تھی۔ اب آتے ہیں اصل قصے کی طرف۔ غالباً دوسرے یا تیسرے سیمسٹر میں ہماری کلاس کا ٹرپ گیا کلر گھار۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہم پوری کلاس یونیورسٹی کی حدود سے باہر کہیں جا رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ ہم سب بڑے ایکسائٹڈ تھے۔ کلاس ٹرپ کا ماحول ہی مختلف ہوتا ہے، ہلا گلا ہوتا ہے، گانے گائے جاتے ہیں۔ جسے بہت ہی آخر آئی ہو
وہ تھوڑا بہت ڈانس بھی کر لیتا ہے، باقی صرف تالیاں پیٹتے ہیں۔ تو اس ٹرپ میں بھی یہی کچھ ہو رہا تھا، ہم حد سے باہر نہ جائیں، زیادہ شوخے نہ ہو جائیں، اس پر نظر رکھنے کے لیے ہمارے ایک استاد بھی ہمارے ساتھ تھے، لہٰذا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بہت زیادہ الٹی سیدھی حرکت کرے۔ تو سب کچھ معمول کے مطابق رہا۔ پہلے ہم کھیوڑا گئے، نمک کی کان دیکھی، وہاں سے کلر کہار گئے، واپسی پر کٹاس راج مندر گئے، اور موٹر وے پر شاید سکھے کی سروس ایریا میں ہم نے کھانا کھایا۔ جب ہم وہاں سے نکلنے لگے تو معلوم ہوا کہ ہماری بس کا ٹائر پنکچر ہو گیا ہے۔ جب ڈرائیور صاحب اور ان کے ہیلپر ٹائر بدل رہے تھے، اس وقت میں نے ان کی وہ بات سنی جو آپ کو سنانے کے لیے یہ سارا قصہ کہا ہے۔ میں نے سنا کہ ڈرائیور صاحب اپنے ہیلپر سے کہہ رہے تھے کہ جو بے حیائی انہوں نے پھیلائی ہوئی تھی اس کی یہی سزا ملنی تھی، یعنی یہ جو ٹائر پنکچر ہوا ہے یہ اس کلاس کی بے حیائی کی سزا ملی ہے۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ ہم نے ایسی کیا بے حیائی کر دی ہے، اور بے حیائی کی سزا ٹائر پنکچر ہونا کیسے ہو سکتی ہے اور کیوں ہو سکتی ہے۔ لیکن جب سے مولانا طارق جمیل نے کورونا پھیلنے کی وجہ بے حیائی بتائی ہے تو مجھے سب سمجھ آ گئی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورونا ختم ہونے کے ساتھ ساتھ معاشرے میں گاڑیوں کے ٹائر پنکچر ہونا بھی بند ہو جائیں تو فوراً بے حیائی پر قابو پا لیں۔